الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. آج 18ویں تراویح ہوئی 1445 ہجری کے رمضان کی، اور 21واں پارہ مکمل پڑھا گیا آخر کی 2-3 آیتوں کے علاوہ، اس لیے کہ وہ اگلے پارے سے مضمون جڑا ہوا ہے. شروع میں سورہ عنکبوت کی آخری 3 رکوع ہیں. عنکبوت کل شروع ہوئی تھی. عنکبوت کا معنی کیا، یہ بھی کل بات ہو گئی. عنکبوت کے شروع میں کیا مرکزی مضمون ہے، یہ بھی کل بات ہو گئی. اور اب ایک بات صرف عنکبوت کی عرض کرنی ہے جو اس سورت کی آخری آیت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ عنکبوت کا جو حصہ 21ویں پارے میں ہے اس میں کوئی اور بات بتانے کی نہیں ہے، کوئی اور بات اہم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ مضامین قرآن کا انتخاب ہے. یہ کہیں ہمارے ذہن میں نہ آ جائے کہ آدھے گھنٹے کی مجلس میں ہمیں پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا. یہ خلاصہ نہیں ہے، بلکہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن پاک کا خلاصہ؟ وہ تو سمندر ہے اتنی تھوڑی دیر میں. یہ البتہ ضرور ہے کہ چیدہ مضامین وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے جاتے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ جملہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ قابل ذکر مضامین آپ کے سامنے بیان ہو گئے. قرآن پاک کا تو ہر مضمون قابل ذکر ہے. کس مضمون کو چھوڑیں، کس کو نہ چھوڑیں، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. بہرحال جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے کہ اس کو بیان کر دیا جائے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. تو اس سورت کی جو آخری آیت ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ بہت، ویسے تو پھر وہی بات، ہر بات اہم ہے، ہر آیت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ہمارے لیے محنت میں لگتے ہیں میں ان کو ہدایت دیتا ہوں. کیا مطلب؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت ہی کے واسطے دین نازل کیا، اپنے نبی کو بھیجا، قرآن نازل کیا. قرآن نازل ہی نہیں کیا مگر ہدایت کے واسطے. لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ بانٹتے نہیں ہیں. دنیا اللہ تعالیٰ بانٹ دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، بغیر استحقاق کے بھی دے دیتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دے دیتے ہیں جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، اس کو بھی دے دیتے ہیں جس سے اللہ کو محبت نہیں ہوتی. وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، لیکن دین کی دولت اللہ تعالیٰ نہیں مرحمت فرماتے مگر اپنے محبوب بندوں کو. تو اس لیے یہ بات اللہ نے فرمائی کہ میں ہدایت جب بانٹتا نہیں ہوں تو ہدایت دینے میں میرے یہاں کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی یہ ہے کہ جو ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو میں ہدایت سے مالا مال کروں گا. بے طلب جو ہوگا، جس کو غرض نہیں ہوگی، جس کو ہدایت سے استغنا جس کے دل میں ہوگی، میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا. اچھا، یہاں تو یوں کہا. سورہ ابراہیم، سورہ رعد میں اللہ نے یوں فرمایا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو ہدایت کی طلب میں لگتا ہے. آگے بھی آئے گا 25ویں پارے میں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. تو آپ عنابت کہیں، آپ محنت کہیں، آپ طلب کہیں، جو بھی لفظ بولیں، مطلب ایک ہی کہ ہدایت اس کو دوں گا. میں ہدایت میرے یہاں قیمتی متاع ہے. جو بے قیمت دنیا ہے وہ میں ویسے ہی اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہوں. اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرتے ہیں، پھر جانور ذبح ہو جاتا ہے تو اس کی آلائشیں گھر میں پڑی ہوتی ہیں، رکھی ہوتی ہیں، جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں. ہم باہر کسی جمعدار کو بلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی تیری بڑی مہربانی ہوگی، ادھر آلائشیں اٹھا لو نا، میں تمہیں 200 روپے بھی دوں گا. نہیں 200 روپے نہیں لوں گا، 300 روپے دینا تو میں لوں گا. ہاں بھائی مہربانی کرو، 300 روپے لینا، اٹھا لو جلدی سے. گوشت بھی دے دیتے ہیں. نہیں، گوشت تو بیوی کو جا کر دیتے ہیں. یہ عدلے کا گوشت ہے،
یہ کمر کا گوشت ہے، ہاں اس کی کلیجی بنے گی، یہ نہاری کا گوشت ہے، یہ انڈر کٹ ہے، یہ سارا تو اندر جاتا ہے۔ اور جمعدار کو بلا کر پیسے دے کر ہاتھ جوڑ کر خوشامد کر کے اس کو آلائش حوالے کرتے ہیں، کیوں؟ بے قیمت ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ساری دنیا میرے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ساری دنیا کی میرے یہاں کوئی حیثیت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ بے قیمت ہے، کچرا ہے تو میں دے دیتا ہوں، لیکن دین، ہدایت وہ ہمارے یہاں کی قیمتی چیز ہے، وہ ہر کسی کو نہیں دیتے، اس کو دیتے ہیں جو ہدایت کی طلب میں لگتا ہے۔ اس لیے دیکھیں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہر اکیلے ہوتے ہیں تو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جماعت میں ہوتے ہیں تو چلے ہم نہیں پڑھتے لیکن امام صاحب تو پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہماری ناقص، اگر ہم یہ آیت نہ پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، گویا کیا سمجھ میں آیا کہ ہدایت کے مانگنے کو اللہ نے ہمارے لیے لازمی قرار دی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تو مانگ نہیں رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ مانگنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی سورت سورہ روم ہے اس پارے میں۔ اس سورت کی جو ابتدا ہے اور وہی اس کا پس منظر بھی ہے اور وہی اس سورت کا وجہ تسمیہ ہے، یعنی اس سورت کا نام روم اسی وجہ سے، وہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما رہے تھے اور مشرکین مکہ درپے تھے آپ کو تکلیف پہنچانے کے، گویا ٹھنی رہتی تھی، ادھر مسلمانوں کی اور کافروں کے درمیان ٹھنی ہوئی تھی، ادھر دوسری طرف دنیا میں دو بڑی طاقتیں آپس میں لگی ہوئی تھی، ایک روم کی طاقت تھی، دوسری فارس کی طاقت تھی۔ رومی طاقت مذہبی لحاظ سے عیسائی تھے، فارس والے جس کو آج کل ہم ایران والے کہتے ہیں، یہ مذہبی لحاظ سے آسمانی کسی مذہب پر نہیں تھے، یہ آتش پرست تھے، لیکن یہ دنیا کی اس زمانے کی بڑی طاقتیں تھیں جن میں آپس میں جس کو آپ کہیں سرد جنگ لگی رہتی تھی، کولڈ وار لگی رہتی تھی، پھر وہ سرد جنگ کبھی کبھار حقیقی جنگ میں بھی بدل جاتی تھی، پھر کبھی کسی کا پلہ بھاری ہو جاتا تھا، کبھی کسی کا پلہ بھاری ہو جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ خبر آئی فارس والوں نے روم والوں کو شکست دے دی۔ اب مکے والوں کا کسی کے غالب یا کسی کے شکست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن خواہ مخواہ اللہ واسطے کا یہ تھا کہ مشرکوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ فارس والے جو ہماری طرح بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، انہوں نے دیکھو آسمانی مذہب والوں کو شکست دے دی۔ تو گویا مکے والے مشرکین اپنے آپ کو مذہبی لحاظ سے قریب سمجھتے تھے ایران والوں کے، اور مسلمان اپنے آپ کو کچھ قدر قریب سمجھتے تھے روم والوں کے، اس معنی کر کے وہ بھی ہماری طرح ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، ویسے تھے وہ بھی غلط، اور مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن جب خبر آئی کہ فارس والے غالب آ گئے اور روم والے شکست کھا گئے، تو مفت میں مکے والے خوش ہونے لگے اور مسلمانوں کو چڑھانے لگے، اور ہم بھی تم پر ایسے ہی غالب آئیں گے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خبر سنائی، اللہ تعالیٰ نے خبر یہ سنائی کہ روم والے شکست تو کھا گئے ہیں، لیکن دیکھنا عن قریب وہ غالب آ جائیں گے۔ جب یہ خبر سنائی گئی تو حالات ایسے نہیں تھے جو اس خبر کی تصدیق کریں، حالات ایسے نہیں تھے کہ امکان نظر آئے کہ قریب میں روم والے کبھی فارس والوں کو شکست دیں گے، لیکن قرآن نے خبر سنا دی۔ اب قرآن کی خبر سچی، پہلے پارے کی ابتدا میں کیا ہے، میں نے درمیان میں بھی 2-3 دن پہلے یہ بات کی تھی، الذین یؤمنون بالغیب۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا ایمان کسے کہتے ہیں؟
ایمان کا موٹا مفہوم، عام فہم مفہوم کیا ہے؟ کسی کی خبر پر اس کے اعتماد پر تصدیق کرنا، کسی کی خبر پر اس کے اعتماد پر تصدیق کرنا. یعنی میں نے آپ کو خبر دی، اس خبر کی تصدیق آپ نے کری دیگر سورسز سے، پھر آپ کو تسلی ہوئی. تو آپ کو تسلی میرے اوپر نہیں ہوئی، آپ نے اپنے ذرائع سے اس کی تصدیق کری، پھر آپ مطمئن ہوئے. تو آپ نے مجھ پر نہیں بھروسہ کی. ہمارے ہاں مطلوب ایمان ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے خبر دی، اللہ کے نبی نے خبر دی، اس خبر کی تصدیق ظاہری حالات نہیں کر رہے، لیکن چونکہ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، تو بس میری آنکھیں، میری سمجھ، میری عقل، میرا تجربہ وہ فعل، اللہ رسول کی خبر وہ غالب. تو جب یہ خبر آئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا کامل تھا کہ انہوں نے ایک کافر سے شرط لگا لی. اس زمانے میں یاد رہے شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ شرط لگانا حرام ہوا سن 4 ہجری میں، جس سال شراب حرام ہوئی مدینہ منورہ میں جا کر. تو یہ تو مکے کا قصہ تھا، تو شرط لگانا حرام نہیں تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرط لگا لی، دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ روم والے غالب آ جائیں گے. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، ہنسنے لگے، کیسی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. تو لیکن قرآن نے اس لیے یہ سارا قصہ سنایا، ہمارے لیے مغز کی بات کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان بالغیب کیسا کامل تھا. کوئی روم والے غالب آ گئے یا روم والے شکست کھا گئے، مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں. مغز کی بات یہ کہ جو اللہ نے خبر دی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس پر ایمان کامل، کہ نظر نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن بس خبر دے دی، ختم ہو گئے. یہ ہے سمجھنے کی بات. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایمان کو پھر بیان کیا، اور میں یہ بار بار کہہ چکا، ایمان کے ذیل میں توحید، ایمان کے ذیل میں رسالت، ایمان کے ذیل میں قرآن، ایمان کے ذیل میں ایمان بالآخرت، آخرت کا بھی تذکرہ، یہ چاروں مضامین قرآن چلاتا. یہاں اللہ نے توحید کو غالب کیا. پھر توحید کی بات بھی میں بتا چکا بار بار کہ یہ مطلب ہے کہ اس کائنات میں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ نے پھر عام فہم انداز میں اپنی قدرت کے دلائل بتائے. دیکھو میں ہوں، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ 5 دفعہ اللہ نے کہا میں ہوں. میرے ہونے کی دلیل کیا؟ میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر میں نے تمہاری نسلیں چلا دی. میں ہوں میری دلیل کیا کہ میں نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا. اور کیسا جوڑ؟ میں نے تمہارا نکاح کے ذریعے جوڑ بٹھا دیتا ہوں کہ آپس میں پھر میاں بیوی، کل تک اجنبی اور اب ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے. میں ہوں میرے وجود کی دلیل یہ کہ میں نے تم سب کو پیدا کیا، اتنی ارب انسانیت، لیکن سب کے شکلیں نہیں، آسان لفظوں میں آج کل کہہ لیں فنگر پرنٹ سب کے مختلف، تبھی آپ بایو میٹرک کرتے. میں ہوں میرے ہونے کی دلیل یہ کہ میں دن لاتا ہوں، رات لاتا ہوں، دن بھی تمہارے لیے، رات بھی تمہارے لیے، یہ میں کرتا ہوں. میں ہوں اس کی دلیل یہ کہ بارش لاتا ہوں، بجلی کی چمک ہوتی ہے، بجلی میں بادلوں میں گرج ہوتی ہے، یہ سب میں کرتا ہوں. میں ہوں میرے ہونے کی دلیل یہ کہ میں نے آسمان اور زمین کو تھاما ہوا جب تک چاہوں گا، اور جب نہیں چاہوں گا تو قیامت برپا کر دوں گا. یہ سب میں کرتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں. میرا کوئی شریک نہیں. اس کی میں تمہیں تمہارے ماحول کی مثال دیتا ہوں. ضرب لکم مثلا من انفسکم، میں تمہیں تمہارے ماحول کی ایک مثال دیتا ہوں. تم 2 ٹکے کی گاڑی لیتے ہو، خریدتے ہو، پھر کیا کہتے ہو؟ ایکسائز میں جا کر ٹرانسفر کراؤں گا، اس لیے کہ میں نے تو پیمنٹ دے دی اور اب یہ تو گاڑی میری ہو گئی. اب یہ بیچنے والے کے نام پر کیوں رہے؟ ورنہ تو مشکل ہو جائے گا. تم مکان لیتے ہو اپنے نام، فوراً فل پیمنٹ کے بعد ٹرانسفر کرا لیتے ہو تاکہ ایسا نہ ہو، حالانکہ قبضہ بھی ہو گیا لیکن پھر بھی تم اپنا ٹائٹل کلیئر کراتے ہو. تمہیں یہ فکر ہوتی ہے
کہ میری دکان پر کوئی میرا ملازم قابض نہ ہو جائے، اپنا تم حق برابر رکھتے ہو، تو تمہاری 2% کی حیثیت نہیں، تم اس میں اتنے حساس ہو. میں اللہ سارے کائنات کو بنانے والا، میں کیسے گوارا کر لوں، میں کیسے قبول کر لوں، کیسے برداشت کر لوں کہ تم کہو اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کا غیر بھی ہے. میں اللہ اس کو بالکل برداشت نہیں کروں. اور اگر تمہیں کرنا ہے تو میرا تم سے ایک سوال ہے، میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا، یہ اسی جگہ کہا، میں اللہ خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا، میں اللہ تمہیں روزی دیتا ہوں، میں ہی تمہیں موت دیتا ہوں، میں ہی تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. میرے سوا کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکتا ہو تو میری بلا سے اس کو جا کر سجدہ کرو، لیکن اگر نہیں تو پھر سجدہ میرے سوا کسی کا حق نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا. ایک مضمون اور بھی اللہ نے، عجیب بات ہے، میں نے آپ کو چند روز پہلے 11ویں پارے میں عرض کیا تھا، شاید یار آگے پیچھے عرض کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ مضمون قرآن نے کئی جگہ چلایا. یہ اس پارے میں کیا نام ہے، عنکبوت کے آخر میں بھی یہ مضمون بیان کیا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ادھر کیا نام ہے، روم میں بھی اس مضمون کو بیان کیا، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. اور آگے کیا نام، لقمان میں بھی اس مضمون کو بیان کیا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ. یہاں بھی بیان کیا. اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ دل چاہتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ مضامین جہاں جہاں آئے ہیں کوئی اس کو جمع کر لے. وہ مضمون کیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے اے انسان، جب تم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو تمہیں میرے سوا کوئی یاد نہیں آتا، اور جب وہ پریشانی میں تمہاری ٹال دیتا ہوں تو تم پلٹ کر مجھے پوچھتے بھی نہیں ہو. سمجھانے کے لیے میں یہ اردو بول رہا ہوں. پھر تم ایسے گزر جاتے ہو، پہلے گزرا تھا مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ. ایسے گزر جاتے ہو کبھی میرے پاس آئے بھی نہیں تھے. یہ کتنی بے وفائی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ، یہ میں حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تمہیں پریشانیوں میں کام آؤں تو تم راحت کے زمانے میں بھی مجھے یاد رکھو. یہ نہ کرو کہ پریشانی میں تو میرے پاس آؤ اور راحت کے زمانے میں مجھے بھلا دو، ایسا نہ کرو. یہ سورہ روم میں بھی یہ مضمون بیان کیا. آگے سورہ لقمان ہے. لقمان اس سورت کا نام اس واسطے ہے کہ اس سورت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا تذکرہ کیا. اچھا، لقمان کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے. اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بار بار اس لیے کیا کہ مکے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ان کے ہاں مسلم تھی. تو قرآن نے کہا تم ابراہیم کو تو مانتے ہو نا؟ ہاں جی مانتے ہیں. تو ابراہیم کیا کہتے تھے یہ بتاؤ اور یہ سنو. اسی طرح تم لقمان کا تذکرہ کرتے ہو؟ ہاں جی کرتے ہیں. لقمان تمہارے ہاں دانا اور دانشور سمجھے جاتے ہیں؟ ہاں جی سمجھے جاتے ہیں. تو معلوم تو کرو لقمان نے کیا کہا تھا. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، قرآن نے اس سورت کے دوسرے رکوع میں اس کو بیان کیا. اور یوں کہیے کہ تربیت اولاد کے لیے گویا اسلام نے ایک منہج قائم کیا، کیریکولم اور سلیبس دے دیا. لقمان نے کیسے اپنے بیٹے کی تربیت کی. پہلی بات دیکھو اے میرے بیٹے، کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو. ایک میں عنوان بتا رہا ہوں، تفصیل کا موقع. نمبر 2، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کامل ایمان رکھنا، ایسا جیسے اللہ تعالیٰ ہیں اپنی ذات و صفات میں. چنانچہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت علم ہے. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت علم ہمارے پاس ہے لیکن ٹکے کا علم نہیں.
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اور کیسا ہے کہ چھوٹا سا ذرہ ہو، سوئی بھی گر جائے نا تو زمین پر ملتی نہیں، لیکن سوئی سے بھی چھوٹا ذرہ، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ دھوپ نکلی ہوئی ہو اور روشن دان میں کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، ایگزاسٹ فین کا جو سوراخ ہوتا ہے اس سے بھی نظر آتا ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں، معمولی پارٹیکل، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ وہ چھوٹا سا ذرہ کسی پہاڑ کے دامن میں کسی چٹان کے نیچے چھپا ہو، کون مائی کا لال اس کو ڈھونڈ سکتا ہے؟ لیکن میں اللہ کے علم سے وہ ذرہ بھی باہر نہیں۔ یہ لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اللہ کی ذات عالی سے متاثر کرایا۔ تیسری نصیحت، اے میرے بیٹے دیکھو، عبادات کو قائم کرنا اور اس میں بڑا سبق یہ کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا، اور بھلی باتوں کا دوسروں کو حکم کرنا، بری باتوں سے دوسروں کو روکنا، یہ ہے تو مشکل لیکن یہ تمہیں کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر بیٹے کو اخلاق سکھائے، تکبر نہیں کرنا، منہ نہیں چڑھانا، کسی کے آگے منہ نہ بنانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور پانچویں بات، اچھی عادت سکھائی، چلانا، چیخنا، زور زور سے باتیں کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہوتی تو گدھے کی آواز کو اچھا سمجھا جاتا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا ایٹیکیٹ سکھاؤ، یہ لقمان نے سکھایا، قرآن نے بتایا، یہ سب قرآن کی تعلیم ہے۔ تو حضرت لقمان کا تذکرہ کیا۔ اچھا، حضرت لقمان نے اتنے اہتمام سے بیٹے کو توحید کی دعوت دی، تو اللہ نے درمیان میں یہ کہا، تم اے لقمان اپنے بیٹے کو میرے توحید کا سبق سناتے ہو، تو میں تمہارے بیٹے کو ماں باپ کے حقوق کا سبق سکھاتا ہوں کہ اے اولاد اپنے ماں باپ کا حق جانو، باپ کا بھی حق جانو، ماں کا بھی حق جانو، ان کا بڑا حق ہے۔ لیکن بس ایک بات ہے، وہ اولاد بھی سمجھے اور ماں باپ بھی سمجھے، وہ یہ ہے کہ اولاد پر ماں باپ کے بڑے حقوق، بس باؤنڈری اور سرحد اس وقت ہے جب ماں باپ اولاد کو گناہ یا کفر کے لیے مجبور نہ کرنے لگے۔ اگر وہ گناہ کے کام کے لیے مجبور کرنے لگے اور پھر باور یہ کرائیں، پریشر یہ ڈالیں، اچھا میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تمہارا باپ نہیں ہوں، تم میری نہیں مانو گے؟ مانیں گے، لیکن اس معاملے میں نہیں جس میں اے ابا جی، اے اماں جان، آپ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی حکم ہمیں دیں، تو پھر معافی چاہتے ہیں۔ لیکن پھر اے اولاد، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں گناہ کی بات کہیں تو تم ان کی بات تو نہ مانو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرو، تم ان کے ساتھ بدتمیزی کرو۔ تمہارا کافر باپ بھی کافر ہونے کے باوجود باپ رہے گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تم پر ظلم بھی کریں، وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ، 3 دفعہ فرمایا، تمہارے ماں باپ تم پر ظلم بھی کریں تو بھی ان کا تم پر حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا سورہ لقمان میں۔ ایک بات سرسری گزار دیتا ہوں، بتانے کی بات تو ہے لیکن بس مختصراً، پہلے بھی سورہ مؤمنون میں بھی بات آئی تھی، والذین هم عن اللغو معرضون، وہاں میں نے کہا تھا کہ بیکار کام، شریعت کی زبان میں اس کو کہتے ہیں لا یعنی کام۔ بیکار اور لا یعنی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ۔ یہاں یوں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ لہو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام، ہر وہ مشغولیت جو انسان مسلمان کو اللہ سے، دین سے غافل کر دے، یہ نہ چاہیے۔
اور یہ کہا کہ یہ تم پوچھو گے یہ میچ جائز ہے ناجائز ہے، لیکن یہ رفتہ رفتہ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، لاشعوری طور پر تم گمراہی میں چلتے چلے جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. بس یہ سورہ لقمان کے ان مضامین پر اکتفا کرتا ہوں. آگے سورہ سجدہ ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان کو بیان کیا. پھر ایمان کے ذیل میں زیادہ غالب حصہ ہے توحید بھی اور آخرت بھی. یہ بیان کیا کہ انسان عجیب ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا ہی کی زندگی ہے، مزے کر لو، اور دھوکہ یہ لگا ہوا کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہیں، کوئی اٹھائے نہیں جائیں گے. تمہیں پتہ نہیں جب تمہیں موت کے فرشتے لینے آئیں گے نا تو تم کہو گے اے اللہ اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تو یقین آ گیا، بس ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیجئے، دیکھیے گا کیسی اچھی زندگی گزار کر آئیں گے. لیکن ایسا پھر میری طرف سے نہیں ہوگا. اس لیے بامراد اور کامیاب لوگ میری نگاہ میں وہ ہیں جو آج جیتے جی اس دنیا میں آخرت پر یقین کر کے زندگی گزارے. اور آخرت پر یقین کر کے زندگی گزارنے والے ان کی ایک نشانی یہ جو آیت سجدہ میں بیان کی کہ جب ان کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے تو اس نصیحت کو جھک کر سنتے ہیں. جھک کر سنتے ہیں کیا مطلب؟ گردن جھکانا سمجھانے کے لیے، مطلب توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اعراض نہیں کرتے، لاپرواہی نہیں برتتے. کمی کوتاہی زندگی میں ہو جاتی ہے لیکن جب ان کو کوئی سمجھانے والا سمجھاتا ہے تو مان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں. آخرت پر یقین رکھنے والے وہ ساری رات پڑے سوتے نہیں رہتے، بلکہ وہ تو ان کے خواب گاہ سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے دعا مانگتے ہیں. دعا مانگنے میں اللہ سے ڈر کی بھی کیفیت ہوتی ہے اور اللہ سے امید کی بھی کیفیت ہوتی ہے. ایسے جو لوگ ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے میں نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان آخرت میں تیار کر رکھا ہے، تم آج تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن تم میرے کہے پر یقین کر لو اور اس یقین کی بنیاد پر آج دنیا میں عمل کر لو تو تمہارے لیے میں نے بڑی جنت تیار کر رکھی ہے. کیسی جنت تیار کر رکھی؟ ایک روایت سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو لے جاؤ. اچھا یہ کون شخص ہوگا؟ یہ ایسا شخص ہوگا جس نے دنیا کی زندگی ناز و نعمت میں مزے میں گزاری ہوگی، کوئی تکلیف کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن ہوگا اللہ کا نافرمان. فرشتوں سے کہا جائے گا ذرا لے جاؤ دوزخ میں ڈبکی لگوا کر لے آؤ، دوزخ کا گویا راؤنڈ لگوا کر لے آؤ، داخل نہ کرو، صرف جھلکی دکھا کر لے آؤ. صرف دوزخ میں ڈبکی لگوا کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے هل رأيت من نعمت قط؟ کیوں بھائی دنیا میں کوئی نعمت ملی تھی؟ نہیں. اے اللہ کہاں؟ کیا مطلب؟ دوزخ کی ایک ڈبکی دنیا کے سارے مزے بھلا دے گا. اس کے برخلاف ایک اور شخص کو لایا جائے گا، ساری زندگی بیچارہ آزمائش میں رہا، فرشتوں سے کہا جائے گا لے جاؤ اس کو اور جنت کا ایک راؤنڈ لگوا کر صرف لے کر آ جاؤ، ٹور کرا کر لے کر آ جاؤ. حدیث کا لفظ تو یہ ہے کہ ڈبکی لگوا کر لے کر آ جاؤ، پھر واپس لے آنا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے هل رأيت من بؤس قط؟ کوئی تکلیف دنیا میں؟ نہیں اے اللہ کہاں تکلیف تھی، ساری زندگی تکلیف میں. لیکن جنت کی ایک سیر دنیا کی ساری تکلیف بھلا دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں یہ یقین نصیب کر دے. صحابہ رضی اللہ عنہم کے بڑے کمالات میں سے یا امتیازات میں سے ایک امتیازی صفت یہ تھی کہ ان کا ایمان بالآخرت بہت قوی تھا. رہتے دنیا میں تھے
کام کاج دنیا کے کرتے تھے، لیکن ایسے رہتے تھے گویا جنت، آخرت، دوزخ ان کے سامنے. پھر زندگی گزارنے کا طریقہ ان کا مختلف تھا. یہ سورہ الف لام میم سجدہ کے کچھ مضامین ہو گئے. پھر اس کے بعد سورہ احزاب ہے. اس سورت میں آج مکمل پڑھی بھی نہیں گئی اور کل مکمل ہوگی. اس سورت میں بہت سارے مضامین ہیں اور بہت سارے احکام ہیں، تو تفصیل تو کل آ جائے گی. لیکن ابھی صرف ایک بات سنانی ہے جس کی مناسبت سے اس کا نام احزاب ہے، جو اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں، جو آج یوں کہیے کہ 18ویں اور 19ویں رکعت میں جو قرآن پڑھا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جنگ احزاب کا بیان. اس کا مختصر قصہ عرض کر دیتا ہوں. آپ نے سنا کہ سن 2 ہجری میں بدر کی لڑائی ہوئی، اور یہ پہلی لڑائی تھی اسلام اور کفر کے درمیان. اس سے پہلے تو اجازت ہی نہیں تھی جہاد کی، یہ پہلے بات آ چکی. آل عمران سے یہ بات گاہے گاہے چل رہی ہے، انفال میں بھی بات آئی تھی. اور اس جنگ میں کفار کو منہ کی کھانی پڑی. اندر جلن تھی تو اگلے سال بدلہ لینے کے لیے آئے. احد کے میدان میں لڑائی ہوئی سن 3 ہجری میں. اس میں بھی ان کو شکست ہوئی. وہ تو صرف یہ ہوا کہ بعض مسلمانوں سے وقتی ایک غلطی ہو گئی. اس غلطی کی وجہ سے کفار کو موقع مل گیا، انہوں نے ایک حملہ کیا جس سے مسلمانوں کو وقتی طور پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انجام کے لحاظ سے مسلمان عافیت میں رہے. یہ جب لڑائی ہو گئی تو یہود ہر زمانے میں سازشی رہے. تو انہوں نے سازش یہ کی کہ یہ عجیب بات ہے، کھانے کو ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، یہ لوٹے ہوئے، پٹے ہوئے، کٹے ہوئے مکے سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، اور دوسرے ہی سال انہوں نے مکے والوں کو مزہ چکھا دیا. تیسرے سال یہ ہو گیا، اب تو یہ شیر ہو جائیں گے. ان کا ناطقہ بند کرنا چاہیے اور ان کا منہ بند کرنا چاہیے، ان کا سلسلہ ختم کرنا چاہیے، ان کی جڑ کاٹ دینی چاہیے ایک دفعہ میں، ورنہ یہ شیر ہو جائیں گے. تو سکیم ایسی بنائی، میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، کہ بس سارے قبائل عرب اکٹھے ہو جاؤ ان کے خلاف اور ایک دفعہ میں ان کا علاج کر لو. اس لیے بڑی طریقے سے سکیم بنائی گئی. مکے والوں کو بھی آمادہ کیا، جتنے عرب کے آس پاس کے قبائل تھے ان کو بھی اکٹھا کیا گیا، اور 10,000 کی فوج مدینے کے اوپر انہوں نے چڑھائی کر لی. مورخین نے لکھا ہے کہ 10,000 آج کے حساب سے تو کوئی بڑی تعداد نہیں لگے گی. ہماری اس سوسائٹی میں، یہ سوسائٹی نہیں، اس گول مسجد کے ارد گرد جو آبادی ہے وہی شاید عورتیں، بچے اور مردوں کو ملا لیں گے تو شاید 10,000 سے اوپر ہوگی، کیونکہ ہمارے ساتھیوں کا خیال ہے کہ بالغ مردوں کی تعداد 3,500 ہے. تو اگر بالغ مرد کسی محلے میں 3,500 ہوں تو بچے اور عورتیں تو ہمیشہ مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس زمانے میں ڈاکٹر محمود اپنانی، کیا نام ہے، سیرت کی ایک کتاب ہے الرحیق المختوم، اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے کی مدینے کی کل آبادی 10,000 نہیں تھی، عورتیں بچے ملا کر. جنگ میں تو مرد آئیں گے نا، پورے مدینے کی آبادی 10,000 نہیں تھی، اور 10,000 جنگجو لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا، مدینے میں گھس آئے اتنے بڑے جھٹے نے، تو ہم کیسے ان سے نپٹیں گے. تو مدینہ منورہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ 3 جانبیں یا تو آبادی تھی یا کھجور کے باغات تھے. ایک جانب ایسی تھی کہ وہاں کھلا ماحول تھا، کھلی جگہ تھی، یہیں سے دشمن کا آنے کا خطرہ تھا. تو
اس سے چند روز پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں ایسے موقعوں پر ہم اپنے اور دشمن کے درمیان خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن آسانی سے چڑھائی کرنے کا سوچ نہ سکے. اس مشورے کو اختیار کر لیا گیا اور مسلمانوں نے مل کر خندقیں کھودی تاکہ دشمن چڑھائی نہ کر سکے. خندق کس نے کھودی؟ کس کو ٹھیکہ دیا گیا؟ کس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا؟ نہیں، مسلمانوں ہی نے خندقیں کھودی بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جذبہ ایسا تھا، اب وہی بات جو آخرت کی بات تھی، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. کیا مطلب؟ ابھی تو بہت رگڑا ہے لیکن کوئی بات نہیں، کیا کرنا ہے؟ مر جائیں گے، جیسے کیسے بھی زندگی گزر جائے گی، مزے کریں گے لیکن کب؟ مرنے کے بعد کریں گے. بس یہ پیش نظر تھی. تو انتہائی تکلیف میں خندقیں کھود رہے اور مزے لے کر کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ کے نبی نے جب سنا کہ یہ کیسے لوگ ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ پھر تو ان کی مغفرت کر ہی دے، یہ کیسے قربانی دے رہے؟ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف بڑی یہ آزمائش تھی، معمولی بات نہیں تھی. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ خوف بہت تھا. اب سنانا آسان ہے، سن لینا آسان ہے. سامنے دشمن ہے، 10,000 کی تعداد ہے، مدینہ پورا 10,000 کا نہیں ہے اور یہ سامنے 10,000 آئے ہوئے. خوف، اور خوف کی منظر کشی قرآن نے یہ کی کہ صحابہ کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ایسی جان نکلی جا رہی تھی صحابہ کی. دو، تیسری بڑی آزمائش ایسی تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک تھی. اور اتنی بھوک تھی، اندازہ لگائیے، بھوک تو ہمیں بھی لگتی ہے عصر کے بعد، لیکن کوئی ہے ہم میں سے اتنا روزہ کسی کو لگتا ہو کہ وہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو؟ وہ کھڑے نہیں ہو سک رہے تھے. نہ کھڑے ہو سکنے کی وجہ سے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا. اور ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول بھوک ہے، اور یہ کہہ کر اپنا دامن اٹھا کر دکھایا. تو اللہ کے نبی نے اپنا دامن اٹھا کر دکھایا کہ تم نے تو ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے. تو دشمن خطرناک اور خندقیں کھودنی پڑ رہی ہیں خود ہی نے، اور نمبر 3 بھوک، اور نمبر 4 موسم شدید سرد. یہ 4 بڑی آزمائش. اتنی آزمائشیں کہ قرآن نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے تو تم بھی سوچ میں پڑ گئے کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ پتہ نہیں کب آئے گی اللہ کی مدد. لیکن پھر اللہ نے مدد کری. کیسے مدد کری؟ ایک مدد تو یہ میں بہت مختصر سنا رہا ہوں. ایک مدد تو یہ کری کہ انہی میں کا ایک آدمی نعیم ابن مسعود مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو کر اس نے حضور سے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، کسی کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ تم جو خدمت کر سکتے ہو کرو. اس نے خدمت یہ کری کہ کافروں کے درمیان پھوٹ دلوا دی. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. آپ کے یہاں کہتے ہیں نا لگائی بجائی کرنا، اس نے لگائی بجائی کی خدمت کری. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اپنا کافروں میں پھوٹ پڑ گئی. لمبی تفصیل ہے کہ کیسے لگائی بجائی کری، میں تو بس بات کو سمیٹنا. دوسری بات، سردیاں بھی تھی لیکن وہاں کی طرف آندھی چلنے لگی، اور آندھی چلنے کی وجہ سے ان کے قدم اکھڑ گئے. تیسری مدد اللہ نے یہ کری کہ خندق چونکہ کھدی ہوئی تھی تو دشمن پار نہیں لگ پا رہے تھے. یہ کافروں کے لیے بہت بڑی، ان کے لیے ڈپریس کرنے والی صورتحال تھی کہ دنیا کیا کہے گی کہ ہم خندق پار بھی نہیں کر پا رہے. ایک جگہ پر ابو جہل کا بیٹا عکرمہ اور عمر ابن عبد ود اور زرار ابن خطاب، ان 3 آدمیوں کو لگا کہ یہاں تھوڑی خندق کم چوڑی ہے، ہم گھوڑے کو اویڑ لگا کر پار کر جائیں گے اور
حملہ کر دیں گے. تو انہوں نے ایڑ لگا کر خندق واقعی پار کر لی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. آؤ بچوں مقابلہ کرو. یہ کیا تم گھوڑے پر ہو میں پیدل ہوں, مقابلہ ہے تو اتر کر لڑو نا. کسی کو ایسی غیرت دینا ہے نا تو وہ جوش میں آ جاتا ہے. تو عامر ابن عبد ود گھوڑے سے اتر آئے. علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹھکانے لگا دیا. اکرمہ بھی بھاگ کر پیچھے چلا گیا. پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مدد کی اور یوں کہا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, میں اللہ نے لڑائی کی نوبت ہی نہیں آنے دی, ایسی میں نے مدد کری. لیکن مدد بعد میں ہوئی. صحابہ جیسی مبارک جماعت کے لیے کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, جان کلیجے کو آ گئی, جان حلق میں آ گئی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, تھوڑی دیر کے لیے تو خیالات وساوس آنے لگے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کری. یہ خلاصہ ہے جنگ احزاب کا. باقی مضامین انشاءاللہ کل. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت برحمتک یا ارحم الراحمین.